السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا یہ چوتھا ویڈیو ہے، یعنی اسلام نمبر 4 ویڈیو ہے یہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا حوا علیہ السلام کو دن میں لڑکا ہوتا، رات میں لڑکی ہوتی۔ دن میں لڑکا ہوتا، رات میں لڑکی ہوتی۔ اسی طرح دن میں لڑکا ہوتا، رات میں لڑکی ہوتی۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام ہر ایک لڑکے کے لیے ایک ایک لڑکی حصے میں دے دیتے تھے اور اسی سے شادی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام کے حصے میں جو لڑکی آئی بہت ہی خوبصورت تھی، نورانی چہرے والی لڑکی تھی، جاذب النظر لڑکی تھی، پرکشش چہرے والی لڑکی تھی۔ حابیل علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ قابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی وہ بھی بہت خوبصورت تھی، جاذب النظر تھی، چہرہ چاند کی طرح روشن والی لڑکی تھی۔ اس کے باوجود قابیل نے حابیل علیہ السلام سے کہتا کہ اے حابیل، یہ لڑکی مجھے دے دے، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حابیل علیہ السلام فرماتے کہ تیرے حصے میں جو لڑکی آئی تو اس سے شادی کر، میرے حصے میں جو لڑکی آئی میں اس سے شادی کروں گا۔ قابیل کہتا کہ یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ لڑکی دے دے۔ حابیل علیہ السلام فرمائے کہ یہ میرے حصے میں آئی، میں ہی اس سے شادی کروں گا، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے، میں تجھے کیوں دوں، میں اسی سے شادی کروں گا۔ چلے جا۔ قابیل چلا جاتا، دوبارہ آتا، پھر یہی تکرار ہوتی، تیسری بار آتا، چوتھی بار آتا، جب بھی آتا یہی تکرار ہوتی۔ حابیل علیہ السلام انکار کر دیتے، قابیل چلا جاتا۔ قابیل آ کے کہنے لگا پھر کہ اے حابیل، آخری بار سمجھا رہا ہوں تجھے، یہ لڑکی مجھے دے دے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نہیں تو میں تیرا قتل کر دوں گا۔ حابیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے قتل کر دے، میں یہ لڑکی تجھے نہیں دوں گا، میرے حصے میں آئی، میں ہی شادی کروں گا، چلے جا۔ قابیل چلا گیا۔ پھر آ کے کہنے لگا کہ آخری بار تجھے سمجھا رہا ہوں حابیل، یہ لڑکی مجھے دے دے، میں اس سے شادی کروں گا، اگر تو نہیں دے گا مجھے تو میں تیرا قتل کر دوں گا۔ حابیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز تجھے یہ لڑکی نہیں دوں گا، چاہے تو مجھے قتل کر دے۔ قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا مرڈر تھا۔
حابیل علیہ السلام دنیا کے پہلے شہید ہونے والے، دنیا میں پہلے شہید ہونے والے حابیل علیہ السلام ہیں، اور حابیل علیہ السلام شہید ہو گئے۔ کس کے لیے شہید کر دیا گیا؟ ایک لڑکی کے لیے۔ لڑکی ہے ایسی بلا جو اس بلا کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، لیکن یہ بلا لڑکی بھی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر جو شرری نفس ہے وہ سب سے بڑا شیطان ہے اور سب سے بڑی بلا ہے۔ انسان کے اندر جو شرری نفس ہے نا، وہ سب سے بڑی بلا ہے اور سب سے بڑا شیطان ہے۔ شیطان بھی کبھی کبھی حیرت میں آ جاتا ہے نفس کی شیطانیت دیکھ کر۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ کچھ لڑکے کھیل رہے تھے میدان میں۔ گدھا جا رہا تھا، گدھا کو پکڑ لیے اور اس کو ستانے لگے، مار پیٹ کرنے لگے۔ گدھے کو پکڑے رہے، مار پیٹ کرتے رہے۔ اب سوچنے لگے کہ آخر گدھے کے ساتھ کرنا کیا۔ نفس امارہ نے وسوسے ڈالا کہ گدھے کے پیچھے کی شرمگاہ میں ڈنڈا ڈالو۔ بچے ڈنڈا لائے، گدھے کے پیچھے کی شرمگاہ میں ڈنڈا ڈالے، تو شیطان دیکھ کر حیرت میں آ گیا۔ ایسا تو میرے باپ کے باپ کو بھی نہیں معلوم تھا جیسا بچوں نے کیا۔ وہ حیرت میں آ گیا، سوچنے لگا یہ تو میں تو کیا، میرے باپ کے باپ کو بھی نہیں معلوم تھا یہ ایسا کرنا جو بچوں نے کیا۔ تو انسان کے اندر نفس امارہ شرری نفس امارہ ایسے ایسے کام کرواتا ہے جسے دیکھ کر بھی شیطان حیرت میں آ جاتا ہے۔ انسان جب کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ میرے فہم و گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی جو انسان کر رہا ہے، آدم کر رہا ہے۔ تو انسان کا نفس امارہ شیطان سے بڑا شیطان ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت کہا، ہر زندگی موت کا مزہ چکھے گی۔ تو موت کا مزہ کیا ہے؟ نفس امارہ کو ختم کر دینا موت کا مزہ ہے۔ نفس لوامہ جو ہے انسان کے اندر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر دو نفس رکھا، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ۔ نفس امارہ ہمیشہ شرری کام کرواتی ہے، شیطانی کام کرواتے رہتی ہے۔ نفس لوامہ وہ روکتے رہتی ہے، مت کر ایسا بول کے روکتی وہ، لیکن شرری نفس ایسا غالب آ جاتی نفس لوامہ میں،
نفس لوامہ پہ کہ وہ شرعی کام کرتا، اور آج ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے شرعی کام ہوتا ہے. یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں بھی شیاطین پورے قید ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی شرعی کام کرنے والے انسان شرعی کام کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ شراب پینے والے شراب پیتے رمضان کے مہینے میں بھی، زنا کرنے والے زنا کرتے، جوا کھیلنے والے جوا کھیلتے، قتل کرنے والے قتل کرتے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے، برائی کرنے والے برائی کرتے رہتے، غلط کام کرنے والے غلط کام کرتے رہتے. تو انسان کا شرعی نفس جو ہے وہ شیطان سے بڑا شیطان ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے نفس جہاد اکبر، نفس کا جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. کافروں کے جہاد کو جہاد اصغر کہا گیا، یعنی کافروں کا جہاد اصغر جہاد ہے، یعنی چھوٹا جہاد ہے، چھوٹا جہاد ہے. لیکن نفس کا جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کافروں کا جہاد اصغر کیسا ہوا اور نفس کا جہاد اکبر کیسا ہوا؟ اللہ کے محبوب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب مشرکین سے کافروں سے جہاد ہوتا ہے، جب جہاد ختم ہو گیا، جہاد جیت گئے تو جہاد ختم ہو جاتا ہے. لیکن نفس کا جہاد اکبر اس لیے ہے کہ ہر لمحے وہ مارتے رہتا ہے تم کو، اور ہر لمحے تم اس کو مارتے رہتے. تم اس کو مارے پھر وہ زندہ ہو جاتا. اب زندہ کیسے ہوتا؟ مثال کے طور پر گھر میں کھانا سالن پکا، کھا لیے. نفس امارہ نے کہا بغیر گوشت کے کھائے یار، ویسا مزہ نہیں آیا جیسا مزہ آنا تھا. بولے اس میں گوشت ڈال کے پکاتے تو بہت مزہ آتا تھا سالن کا. اور بات بھی حقیقت ہے، بغیر گوشت کے سالن کھانے میں جو مزہ آتا ویسا مزہ نہیں آتا جیسا گوشت سالن میں ڈال کے پکانے کے بعد جب کھاتے ہیں تو گوشت کا جو سالن بنتا ہے، جو مزہ آتا ہے، وہ ترکاری کے سالن میں ویسا مزہ نہیں آتا. ہر گھر میں روزانہ گوشت پکتا ہے اور گوشت کا سالن کھاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر بچوں کو سبزی کا سالن پکا کے دیے تو کہیں گے کیا سالن پکائے جی، مزہ نہیں آ رہا، گوشت نہیں ڈالے اس میں. گوشت ڈالتے تو بہت مزہ آتا تھا نا، کہیں کو نہیں ڈالے گوشت، مزہ نہیں آ رہا نا سالن کا، گوشت کہیں کو نہیں ڈالے جی. تو بچے بھی گوشت کے سالن کو مزے سے کھاتے ہیں، اور بڑے بھی
گوشت کے سالن کو مزے سے کھاتے ہیں۔ آنے والے ویڈیو میں سماعت فرمائیے۔